أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دہرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ سزا اور جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال الله تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإلى آخر هذه السورة۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن فہمی سے نوازے۔ عزیز دوستو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، یہ جو سیریز جو آپ کے پاس پیش کی جا رہی ہے، جس میں سورہ جز عم کی مکمل تفسیر آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے، تو گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ تکویر کی تفسیر سنی اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانفطار کی تفسیر لے کر آئے ہیں۔ یہ جو سورۃ الانفطار ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کے اندر 19 آیتیں ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو گزشتہ مجلس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق جو اس جز کے اندر ہیں، ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو کھول کھول کر بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ قیامت کے احوال کے ساتھ ساتھ قرآن کی حقانیت اور قیامت کا انکار کرنے والوں پر رد، ان پر ریفیوٹ اللہ نے ان صورتوں میں کیا ہے۔ تو سورۃ الانفطار
اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ مکی دور کی بعد کی صورت ہے. ہم نے تکویر کے تعلق سے کہا کہ بالکل شروع کے دور کی صورت تھی اور یہ بالکل آخری دور کی صورت ہے مکی دور کی. حالانکہ ایک ہی سمجھیے کہ مکی دور ہی کے ہے، لیکن دیکھیے ایک ہی موضوع ہے، لیکن الفاظ میں کس طریقے سے رد و بدل سے کام لیا گیا ہے، اور یہ قرآن کی بلاغت پر بہت بڑی دلیل ہے. چلیے اس صورت کا آغاز کرتے ہیں. اذا السماء فطرت، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور آسمان میں جو ستارے ہیں یہ بکھیر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو اللہ رب العزت پھاڑ دے گا. تو عزیز دوستو، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سمندروں کے ساتھ لفظ استعمال ہوا ہے تفجیر. گزشتہ کی صورت پہ ہم نے دیکھا وہاں پر لفظ استعمال ہوا تسجیر. تو تسجیر کے تعلق سے ہم نے کہا کہ سمندر کے جو 3 مرحلے ہیں اسے اللہ رب العزت نے تسجیر کے لفظ سے یاد کیا ہے. اس میں جو پہلا مرحلہ ہے کہ سمندر جو مختلف ہیں ان تمام سمندروں کو زلزلوں کی وجہ سے ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. یہ پورے سمندر ایک سمندر بن جائیں گے، اور پھر ان کی پانی میں زیادتی ہوگی، پھر ان میں آگ لگایا جائے گا، اور پھر ان میں سکاڑ آئے گا اور یہ پورے سوکھ جائیں گے. تو اس میں جو پہلا مرحلہ ہے اس مرحلے کو عزیز دوستو تفجیر قرآن کہتا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، اس میں مراد یہ کہ پورے سمندر ایک ہو جائیں گے اور ان کا پانی زیادہ ہو جائے گا، ان کا پانی زیادہ ہو جائے گا. اس کی طرف اشارہ ہے عزیز دوستو. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں میں جو بھی ہے انہیں دوبارہ باہر نکالا جائے گا، دوبارہ باہر نکالا جائے گا. تو اس میں سلف و صالحین کی تفسیر یہ بھی ہے کہ قبروں کو الٹ دیا جائے گا، تو قبروں میں جو بھی ہیں وہ سب باہر نکل آئیں گے. یہی معنی ہے بعثرت. بعثرہ یبعثر، بعثرتن کا معنی دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا اور دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ انہیں لایا جائے گا. یہ ان کے معنی آتے ہیں. تو جب یہ 4 کام ہوں گے، علمت نفس ما قدمت واخرت، اور ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے جو بھی خیر کا کام کیا اس کا کیا بدلہ ہے، اور اس نے جو بھی کام چھوڑائے ہیں، جو بھی نیک کام چھوڑائے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کا جو انہیں بدلہ پہنچ رہا ہے یہ سب بدلہ وہ دیکھ لیں گے. یعنی اس آیت کے اندر 2 چیزوں کا ذکر ہے. ایک، آدمی نے جو خیر کے کام کیے اس کا بدلہ دیکھے گا، اور ساتھ ساتھ اس کا بھی بدلہ دیکھے گا، کیونکہ اس کے جو خیر کاموں میں ایک کام یہ بھی تھا، بعض کام یہ بھی تھے کہ جسے دیکھ کر لوگوں نے خیر کا کام کیا، یعنی خیر کی سنت انہوں نے پیچھے چھوڑی ہے، تو اس سنت پر عمل کر کے لوگوں نے نیکیاں کمائی ہیں، تو ان نیکیوں میں پہلے انہیں بھی تو حصہ ملے گا، تو وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یعنی یہ جو اعمال کر آئے ہیں ان کے جانے کے بعد جو ان کے اعمال ثواب جاریہ کا جو بدلہ انہیں ملے گا، دونوں بدلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے رکھ دے گا. کب؟ جب یہ احوال ہوں گے، جب یہ چیزیں پیش آئیں گی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. جیسے میں نے آپ کو بتایا اس صورت کا مقصد بھی وہی ہے جو اس سے پہلے والی صورت کا تھا. مقصد وہی ہے، قیامت کی تصویر کشی، قرآن کی حقانیت ثابت کرنا. اور اس صورت کے اندر ایک اسپیشل موضوع ایکسٹرا بیان کیا گیا ہے، مزید ایک موضوع بیان کیا گیا ہے، وہ موضوع انسان کی تخلیق. تو یہاں پر دیکھیے انسان کو اللہ رب العزت مخاطب ہو رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے تیرے رب کے تعلق سے کس چیز میں غفلت ڈال دیا، کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ تو اللہ کے تعلق سے کیوں غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ تیرا جو رب، جو کریم رب، بزرگ رب، جس نے سب کچھ تجھے دیا، کیا دیا اس کی تفصیل آئے گی. تو اس تعلق سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی معنی یہ کہ تو انسان دنیا میں رہتا ہے، اپنے معاملات میں غیر معمولی ہوشیاری دکھاتا ہے، تجارت میں، پیسے کمانے میں، دوسرے معاملات میں تو بہت ہوشیار اور سمجھدار ہے، بہت گہرائی سے سوچتا ہے، تو ریسرچ کرتا ہے، تو تحقیق کرتا ہے، اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا. لیکن جو اہم موضوع ہے، ایک اہم چیز جو تیرا رب ہے، جس نے تجھے بنایا ہے، یہ تو جو بیٹھا ہوا ہے، تیرا جو سر، تیرا جو دماغ، تیرا جو جسم، یہ جو کام کر رہے ہیں، اسے کس نے کام کروایا، کس نے چالو کیا اسے؟ کیوں نہیں سوچتا تو؟ یہ کہہ رہا ہے عزیز دوست اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی یہ کتنی صحیح بات ہے. دیکھیے کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ
جیسے اللہ نے ایک دوسری جگہ کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے ظاہری معاملات میں تو ماہر ہیں، جب بات آخرت کی آتی ہے تو بالکل کورے جاہل ہیں۔ حالانکہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے یہاں پر تیاری کرنا ہے، یہی تو مقصد ہے۔ لیکن یہاں کی زندگی کے لیے اتنی ہوشیاری، اتنی سمجھداری، اتنی محنتیں، اتنی کاوشیں، اتنی جنبشیں، اتنی حرکتیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس دنیا کے لیے، اور آخرت کے تعلق سے بالکل کورے جاہل۔ اللہ رب العزت وہی کہتا ہے کہ تیرے رب کے معاملات میں، تیرا جو رب کا معاملہ ہے، تیرا جو خدا ہے جسے تجھے بنایا ہے، اس تعلق سے تو سوچتا کیوں نہیں؟ وہ آخر تجھے بنایا کیوں؟ وہ تجھ سے چاہتا کیا ہے؟ یہ تعلق سے تو سوچتا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، بہترین دعوت ہے عزیز دوستو۔ جیسے میں نے آپ کو بار بار کہا کہ مکی صورتوں میں الانسان کا لفظ آئے گا تو اس میں سب سے پہلے کافر داخل ہے، اور اس کے بعد مومنین کا اس میں دخول ہوتا ہے۔ تو پہلے یہاں پر کافر جو غفلت میں پڑے ہیں انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، کہ انہیں بلایا جا رہا، یا ایھا الانسان، اے کافر، اے خدا کو جھٹلانے والے، اے بہت دور جو جا چکے ہو، تمہارے رب کے تعلق سے غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ سب کچھ جو تیرے سامنے ہے، اسے کس نے بنایا ہے؟ تو اس تعلق سے غور کیوں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ، یہ صورت ایسی صورت ہے عزیز دوستو، اگر کوئی ملحد اسے سچے دل سے، قلب سلیم سے، سلیم الفطرت کو لے کر اس پر غور کرے تو اس کے جسم میں ایک صاعقہ، ایک بجلی گرے گی اور وہ فوراً بیدار ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان تو غفلت میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اور تیرا رب جو کریم بزرگ ہے وہ کیا کیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے خوبصورت بنایا اور تیرے جسم کے اعضاء کو مناسب بنایا، فعدلک یعنی بالکل ٹھیک اسٹیمیشن کے ساتھ، بالکل ٹھیک ریلیشن کے ساتھ اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ تیرا سر اللہ نے بہت بڑا نہیں بنایا ہے، تیرا جسم جو ہے اس کی مناسبت سے تیرا سر ہے، اور تیرے ہاتھ بالکل لمبے اتنے نہیں کہ جو زمین کو چھو رہے ہیں، تیرے پیر اتنے لمبے نہیں کہ جو تیرے جسم سے بہت بڑے ہوں، نہیں، ہر چیز کو اللہ نے مناسبت سے بنایا ہے۔ بہترین اسٹیمیشن، بہترین اسسمنٹ اور بہترین ریلیشن کے ساتھ اللہ نے تجھے بنایا ہے، یہی معنی ہے فعدلک کا عزیز دوستو۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اللہ نے جس چہرے کو تجھے دینا چاہا اس چہرے کو لے کر تیری ترکیب کی ہے۔ سبحان اللہ، اس میں اس طرف اشارہ ہے جسے شباہت کی طرف اشارہ ہے۔ بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے، بیٹا ماں کی طرح ہوتا ہے، انسان اپنے رشتہ داروں کی طرح ہوتا ہے، تو ان کے اندر جو شباہت ہے، یہ شباہت کہاں سے آئی؟ یہ شباہت اللہ نے دی۔ یہ جو ریزمبلنس جو آیا ہے، یہ ریزمبلنس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے ریزمبلنس ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے چہرہ اللہ نے دینا چاہا ویسے چہرے کی ترکیب تیرے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ سب کچھ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ سے اللہ رب العزت مخاطب ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے، تم جانتے ہو اللہ کی طاقت کیا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، اصل معاملہ یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا، اس چیز کا تم انکار کرتے ہو، اسے جھٹلا رہے ہو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تمہارے اعمال، تم نے جو بھی کیا ہے اس کی کوئی حساب کتاب نہ ہو، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یہ تم چاہتے ہو، اور اس کی بنیاد پر قیامت کا انکار کر رہے ہو۔ قیامت کا انکار کی وجہ سے تم اللہ کے انکار پر اتر آئے ہو۔ تمہاری غلطیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ سلسلے وار غلطیاں ہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، تم اصل میں قیامت کا انکار کرتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہاں پر دیکھیے اِنَّا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد لا کا لفظ استعمال ہوا ہے، پوری تاکید کا زور لگایا گیا ہے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا یہ جھٹلانا، تمہاری یہ کرتوتیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دی جائے گی، تمہارے ساتھ حفاظت کرنے کے لیے فرشتے ہیں جو تمہارے ہر لمحے کو ریکارڈ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین، جس کا بعد میں ذکر آئے گا، یہ ہے نا، لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو، تمہارا کوئی قول، کوئی فعل بچ کر جانے والا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے کہ تم بچ جاؤ گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے، سمجھ لیں۔ کرامن کاتبین، یہ جو فرشتے جنہیں اللہ رب العزت نے حافظین کہا، یعنی فرشتوں کے کئی گروہ ہیں، فرشتوں کے کئی گروہ، کئی گروپس میں اللہ نے فرشتوں کو بانٹا ہے۔
فرشتے کا ایک گروپ ہے جو انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے انسان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ عزیز دوستو، جب انسان غور کرتا ہے عجیب و غریب انداز سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو انہیں، یہ جو فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں، انہیں قرآن میں بعض جگہ حفظہ کہا گیا ہے، اور اس آیت کے اندر حافظین کہا گیا ہے، حفاظت کرنے والے، تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ ان کی اوصاف کیا ہیں، یہ کیسے ہیں؟ کرامن کاتبین، یہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، خوش دل والے ہیں، کشادہ دل والے ہیں۔ کاتبین، اور یہ لکھتے بھی ہیں۔ کاتبین کا معنی لکھنے والے۔ یعلمون ما تفعلون، اور انہیں معلوم ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو، یہ نوٹ کرتے جا رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ انسان کے ہر اعمال یہ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ نوٹ کرتے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم۔ اب اس کے بعد موضوع میں اب تبدیلی آ رہی ہے۔ پہلے فرشتوں کا، پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر آیا، پھر فرشتوں کا ذکر آیا جو انسان جھٹلانے والوں انسانوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اب موضوع بدل رہا ہے، اب ایک نیا موضوع چھڑا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ ابرار، نیک لوگ بڑے نعمتوں میں ہوں گے۔ یعنی قیامت کو ماننے والے، اللہ کی بڑائی ماننے والے، عظمت ماننے والے، یہ جو نیک لوگ ہوں گے یہ بڑے نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یہ جھٹلانے والے، یہ فاسق فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اور جہنم میں مکمل انہیں داخل کیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور یہ جہنم سے کبھی بھی انہیں ہٹایا نہیں جائے گا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں انہیں ہمیشگی حاصل ہے۔ غائبین سے مراد خالدین، ہمیشگی انہیں حاصل ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور قیامت کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کیا معلوم ہے کہ یوم دین کیا ہے؟ دین کا مطلب حساب کتاب، یوم القیامت، حساب کتاب کے دن کے تعلق سے تم کیا جانتے ہو؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور حساب کتاب کا دن، اس کی جو عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے، اس تعلق سے تم کیا جانتے ہو؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے تاکہ سننے والے لپک کر آنے والی بات کی طرف سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اٹینشن گراب کرنے کے لیے اسلوب استعمال کیا جاتا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ جو قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن ہے، ایسا دن ہے جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی کسی کا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک دوسرے کے نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے ہی نہیں ادھر، سب اپنے اپنے معاملے میں مصروف ہوں گے۔ یہ ہے قیامت کا دن، یعنی قیامت کے اہم ایونٹ میں سے ایک ایونٹ کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن سب اپنے اپنے معاملے میں پڑے ہوں گے، سب اپنی اپنی چیزوں کو لیے ہوئے مصروف ہوں گے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن مکمل تسلط، مکمل ڈومینیشن، ہر قسم کے احکام، اوامر اس دن اللہ کے ہوں گے۔ دنیا جیسے نہیں، دنیا میں ادھر آپ چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈومینیشن کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حکم چلانے والوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذمہ داروں کو آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ذمہ داری جیسے دنیا میں بانٹ دی گئی ہے ایسی نہیں ہوگی، ذمہ داری صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کے ہاتھ میں ذمہ داری ہوگی، انصاف کو قائم کیا جائے گا، اور وہاں پر جن کے نیک اعمال ہوں گے انہیں جنت ملے گی، اور جن کے برے اعمال ہوں گے انہیں جہنم ملے گا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن رحیم ہوگا، رحمان نہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت رحیم ہوگا، رحم کرے گا صرف مومنین پر، اور کافرین پر دنیا میں رحمت ہو گئی، دنیا میں جو ملنا تھا انہیں سب کچھ مل گیا، کھلی چھوٹ دنیا میں انہیں مل گئی تھی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت رحمان نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ رحیم ہوگا۔ رحمان اور رحیم کا فرق میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ رحیم سے مراد اللہ رب العزت قیامت کے دن مومنین کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، یہی ہے رحیم کا معنی۔ اور رحمان کا معاملہ یہ کہ دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے شامل حال ہے، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مخبت ہو، سب کے لیے، سب کو بیک وقت ایک انصاف کا معاملہ کیا جائے گا دنیا میں۔ لیکن قیامت کے دن صرف مومنین کے ساتھ رحمت کا معاملہ،
کافرین کے ساتھ نہیں، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان سے جو عذاب کا وعدہ ہوا یہ عذاب انہیں ہو کر رہے گا، اس سے کوئی انہیں چھٹکارا نہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ مختصر صورت، یہ صورت کے موضوعات اور اس سے پہلے والی صورت کے موضوعات دونوں ایک ہیں، شاید اسی وجہ سے ان دونوں کو ایک ہی جگہ رکھ دیا گیا ہے، اور اسی موضوع کی وضاحت جس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے جو نعمتوں میں ہوں گے، برے لوگ ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، تو نیک اور برے لوگوں کا جو تفرقہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی موضوع کو آگے بڑھایا گیا ہے اس کی بات کی صورت میں۔ اس کی بات کی صورت جس کا نام سورۃ المطففین ہے، یہ کافی لمبی صورت ہے، یہ صورت کے اندر اسی موضوع کو چھڑا گیا ہے اور دوسرے موضوعات بھی اس کے اندر لائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اس صورت کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہاں پر ایک چھوٹا اعلان میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ اعلان یہ ہے کہ موہی کے جانب سے رمضان کے مبارک مہینوں میں، مبارک ایام میں، مہینے میں ہم نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رمضان کٹ بنانے کا پروگرام کیے ہیں۔ اب تک ہم نے لگ بھگ 1500 سے زیادہ کٹس غریب محتاج لوگوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ حالات آپ جانتے ہیں، ایسے حالات ہیں کہ ایسے لوگ جو مالدار ہیں، ان کی کمائیاں رک گئی ہیں، وہ اب مانگنے پر محتاج ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں عزیز دوستوں، دیکھ کر خاموش بیٹھنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میدان میں اتر کر کام کر رہے ہیں۔ تو مزید 1500 رمضان کٹ بنانے کا ہم نے پروگرام کیا ہے۔ تو یہ کٹ 1000 روپے مقرر ہوئے ہیں، اس میں چال، ڈاول، تیل اور دوسری ضروریات کے سامان ہوں گے، جس سے ایک غریب خاندان 10 سے 15 دن تک فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ کٹ بنانے کے لیے ہم میدان میں اترے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ جو بھی سامعین ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں تعاون کریں، اور جو دوسرے حضرات ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں، یہ علمی باتوں کو بھی پہنچائیں، یہ دعوتی کاموں کو بھی پہنچائیں، اور یہ دوسری فعل خیرات کے سرگرمیوں کو بھی پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور بینک ڈیٹیلز انشاءاللہ ڈال دیا جائے گا، آپ اس ڈیٹیل میں آپ اپنے تعاون کو بھیج سکتے ہیں۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔